وہ کالج سے لوٹی تو بارش کی ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ مکمل بھیگ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ وہ شاید واش روم سے نکلی تھیں اور ٹاول سے ہاتھ خشک کر رہی تھیں۔ جی، بابا واپس چلے گئے؟ نہیں، اپنے کمرے میں ہوگا۔ اور پھپھو؟ گاؤں گئی ہیں اشر کو لے کر۔ میں بابا سے ملا ہوں۔ وہ واپس باہر کی طرف بڑھی۔ دیا، نصرت بیگم نے کچھ سوچ کر اسے پکارا۔ جی دادو۔ وہ ان کی طرف مڑی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم، وہ اسے کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب اس لڑکی کو سمجھ آئے گی کہ اس کا باپ اس کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ان کی بڑبڑاہٹ دیا نے واضح سنی تھی۔ نواز علی کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤں؟ وہ بستر پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ دیا کی آواز سن کر انہوں نے بازو ہٹایا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے واپس آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہاں انہیں خاموش دیکھ کر وہ خود ہی بولی، میں رات کو آپ کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سو گئے بابا؟ اس نے نواز علی پر چادر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ کاش بابا ایک بار تو سینے سے لگا لے مجھے۔ میرا کیا قصور ہے، مجھے بتا دیجئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر روئے، سب کو رلائے، مگر وہ چپ تھی۔ کون تھا جسے وہ اپنا دکھ سنا کر رلاتی؟ کون سننے والا ہوتا؟ کوئی سننے والا ہوتا بھی تو محسوس نہ کر پاتا۔ نواز علی کا حال بھی اس سے کچھ کم نہ تھا۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر ہر سرد گرم سے بچا لیں، مگر دیا کی شکل کو دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آتی تھی۔ وہ وقت کی ستم ظرفی پر رو رہے تھے، مگر وہ چپ تھی، غموں کا بوجھ دل پر ڈال رہی تھی۔ دل بھی تھکنے لگا تھا غموں کا بوجھ اٹھا کر۔ حساس لوگ چھوٹی بات کو بھی دل سے لگا لیتے ہیں، وہ بھی حد سے زیادہ حساس تھی۔ عصر کے وقت اشر اور خالدہ بھی آ گئے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی نصرت بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ خالدہ اسے ناک بھویں چڑھا کر ملی، البتہ اشر اس سے باتیں کرنے لگا۔ دیا جاؤ، اسٹڈی نہیں کرنی؟ نصرت بیگم نے خالدہ کے بگڑتے ہوئے تیور کو دیکھ کر حکم دیا۔ جی دادو۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوتی رہے گی اسٹڈی بھی، بیٹھو میرے پاس، اتنے لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، پھر بھی جی بھر کر بات نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اشر بھائی، میرا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ روحان سو گئی۔ اگر اشر اس کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو شاید وہ رونے لگتی۔ اوکے، تم بھول گئے اس کی ماں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا 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 تھا، مگر تمہیں ہمدردی سوجھ رہی ہے۔ خالدہ دیا کے جانے کے بعد بولی، کیا اس کی ماں میری ماں؟ اس کی تو غلطی نہیں ہے کوئی بھی۔ اشر کو بھی غصہ آ گیا۔ امی دیکھا آپ نے، میں تو کہتی ہوں پڑھائی رکوائیں اور چلتا کریں اس گھر سے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے، تو کیا ساری زندگی ہم پر سانپ بن کر بیٹھی رہے گی؟ خالدہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ اشر نے خالدہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں ٹیک لگائے ان کی تلخ کلامی سن رہی تھی، دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اشر بھائی، آپ مجھ سے ہمدردی نہیں کر رہے، میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں، پلیز مت کریں ایسا۔ وہ دل میں اشر سے التجا کر رہی تھی، دماغ چل گیا ہے تیرا کمینے، بھول گیا سب؟ جس طرح اس کی ماں نے نواز علی کو چھوڑا تھا وہ بھی تجھے چھوڑ جائے گی، اور میں کبھی تجھے نواز علی نہیں بننے دوں گی، سمجھے؟ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر نواز علی بھی باہر آئے۔ اشر ان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ نواز علی نے پوچھا۔ فضول میں دماغ خراب کرتا ہے یہ لڑکا۔ خالدہ نے بات بتانے میں ٹال مٹول کی۔ وہ ان سب پر ایک بیزار سی نظر ڈال کر واپس کمرے میں چلے گئے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ماں کے ساتھ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا؟ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس کمینی نے۔ اب خالدہ نے نصرت بیگم کی طرف توپوں کا رخ موڑ لیا، لیکن وہ بھی تھک گئی تھی ایسی باتیں سن سن کر۔ خالدہ اکیلی آتی تب بھی یہ باتیں لازمی چھڑتی تھیں۔ اگلے دن وہ بغیر ناشتہ کیے کالج آ گئی۔ کل دن کو کیفیٹیریا سے سموسے لے کر کھائے تھے، اس کے بعد کھانا دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیفے میں آ کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔
نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ذہن کلاسز اٹینڈ کرنے کے قابل تھا۔ گھر میں رہتی تو کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا۔ وہ ان سوچوں سے رہائی چاہتی تھی، اپنے آپ سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ غم سے پھٹنے لگا تھا، مگر آنکھوں سے نمکین پانی پھر بھی نہیں بہہ رہا تھا، یا شاید آنسوؤں کو بھی وہ سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیا وہ ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی۔ جب اپنے نام پکارے جانے پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ زریاب چودھری ہی تھا جو اس کا نام لے رہا تھا۔ جی، اس کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ آپ یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ کلاسز اٹینڈ نہیں کرنی؟ وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کرو، اور کچھ نہیں تو شاید اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو شیئر کروں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اسے حیرت تھی کہ زریاب کیوں اس سے ہمدردی جتا رہا ہے۔ اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یا وہ بھی اس سے خاموش محبت کرتا تھا؟ میں صرف آپ کے نام سے واقف ہوں اور کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے میں، مگر آپ ہمیشہ اداس کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں، نہ کسی سے آپ بات کرتی ہیں۔ آپ کی ذات بہت محدود ہے۔ اگر آپ اپنا دکھ کسی کو سنا نہیں سکتی تو کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اسے مشورہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک زریاب اوجھل ہوتا وہ اس کو تکتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زریاب کیوں اچھا لگتا ہے، یا اسے ایسے ہم سفر کی تلاش تھی جو اس کی طرح محدود ہو۔ اس نے بے بسی سے ٹیبل پر پڑی کتابوں پر سر رکھ لیا۔ کالج سے آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور نہ کسی نے کھانے کے لیے کہا۔ کس کو فکر تھی اس کی؟ کون احساس کرتا؟ شام سے رات ہوئی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی، مگر باہر جانے سے کترا رہی تھی، کہیں کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کا رخ کیا۔ فریج کھول کر چیک کر رہی تھی کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، جب اشر جگ لے کر کچن میں آیا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ اشر کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ نہیں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی تو۔ اس نے وہاں اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔ کیوں ڈرتی ہو سب سے؟ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈٹ کر رہو۔ اگر ایسے ہی ان سے ڈرتی کتراتی رہو گی تو یہ لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ یہاں پر تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ماموں بھی نہیں۔ اپنی راہیں خود ہی سہل کرنی ہے تمہیں، اشر اسے سمجھا رہا تھا۔ دیا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اشر بھائی، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، آپ مجھ سے ہمدردی کر کے میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، التجا کرتی ہوں آپ سے۔ اشر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جیسا تم چاہو، مگر میری باتوں پر غور کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا ساتھ، سب نے تنہا چھوڑ دیا ہے مجھے، پھر آپ کیوں ہمدردی جتا رہے ہیں؟ میں آپ کے معیار کی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے دور رہیں مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ ہاں، ایک اور بات، میں ایسی لڑکی ہوں جس کے قریب آنے کی کوشش میں آپ مزید دور ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خالدہ جو کچن سے آتی آوازوں کی وجہ سے وہاں آئی تھی، مگر ان دونوں کو اس طرح قریب کھڑے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالدہ گالیاں بکتے دیا پر ٹوٹ پڑی۔ نیچ کمینی لڑکی، تم ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف کرتی ہو، میں تمہیں زندہ دفنا دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے پھنکاری۔ ماما چھوڑیں اسے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اشر اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹو تم، آدھی رات کو تمہارے ساتھ کھڑی ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ ان کی چیخو پکار سن کر نصرت بیگم اور نواز علی بھی کچن میں آ گئے۔ کیا ہوا خالدہ، کیوں مار رہی ہو اسے؟ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر دیا کو چھڑوایا۔ اشر اس کی صفائی میں بول رہا تھا، مگر خالدہ کی چنگارتی آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ہم سب کے کمرے میں جانے کے بعد یہ اشر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا کر رہی تھی؟ اس کی ماں نے میرے شوہر کو چھین لیا اور اب یہ میرے بیٹے کو چھینا چاہتی ہے۔ خالدہ سچ بتاؤ۔ نصرت بیگم کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی۔ امی، میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اشر کے ساتھ۔ خالدہ ٹسوے بہانے لگی۔ خدا کا خوف کرے امی، وہ یہاں کچن میں کھانا کھانے آئی تھی۔ اشر نے پھر زبان کھولی، جبکہ دیا ایک طرف سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور تم اسے کھانا کھلانے آئے تھے؟
हाँ, क्या करने आए थे इसके पास? नवाज अली दिया के पास आए। मेरी तरफ देखो और बताओ, क्या खालदा सच कह रही है? वाह नवाज, कभी चोर ने अपनी चोरी मानी है? तुम चुप रहो खालदा। नवाज अली ने हाथ के इशारे से उन्हें मना किया। बताओ दिया। नवाज अली ने उसे कंधों से पकड़कर पूछा। मैं अशर भाई के साथ खड़ी थी, मगर फुफ्फो ने देख लिया नवाज। खालदा ने दिया की बात बीच में से काटी। इसको बात तो पूरी करने दे मम्मा। नहीं, जिंदा छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूंगा। तुम्हारी माँ ने जिस जिल्लत के कुएं में फेंका, अब तुम भी वही कुआं खोद रही हो मेरे लिए। वो दोनों हाथों से उसका गला घोंट रहे थे। क्या कर रहे हो नवाज अली? छोड़ो इसे। नुसरत बेगम और अशर दोनों आगे बढ़े और दिया को नवाज अली से छुड़वाया। वो दोनों नवाज अली को काबू करके कमरे में ले गए। खालदा भी उनके पीछे अंदर चली गई और वो गला पकड़कर खांसती हुई फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसुओं का सिलाब निकल रहा था। दिल की ऐसी हालत थी जैसे किसी ने पर्ची चला दी हो। या अल्लाह, उसकी जुबान से आह की सूरत में रब का नाम निकला। उसके आगे कहती भी तो क्या कहती, बद्दुआ देती भी तो किसको? अपने बाप को, जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती थी। फजर की आजान के वक्त वो फर्श से खुद को घसीट कर अपने कमरे तक लाई। वजू करके जाए नमाज पर खड़ी हुई। आंसू पलकों की भाड़ तोड़कर चेहरा भिगो रहे थे। नमाज पढ़ते हुए भी हिचकियों से रोती रही। वो एक अंधेरी रात की मुसाफिर थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में कभी रोशन सुबह होगी भी कि नहीं। अब तो उसने इंतजार करना भी छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी की तरह उसकी बात भी अधूरी रह गई थी, जिसका गलत मतलब लिया गया था। नमाज पढ़ के वो कंबल ओढ़कर लेट गई। सर्दी की वजह से जिस्म थर थर कांप रहा था, सर भारी हो रहा था। मगर जब थोड़ा सर्दी लगना कम हुई, वो उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। वही उसकी जाए फरार था। दरवाजे पर दस्तक देकर गुलजार भी अंदर आई। दिया बीबी, बेगम साहब आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। वो नुसरत बेगम का बुलावा देकर चली गई। वो सोचों में गुम नुसरत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। हल्की सी दस्तक देकर अंदर गई। नुसरत बेगम बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी और खालदा सोफे पर बैठी थी। दादो, आपने बुलाया? वो उनके सामने खड़ी हुई। हाँ, कॉलेज जा रही हो? जी, शाम को तुम्हारे मामू आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। खालदा ने कहा, आज कॉलेज जाने की बजाय अपना सामान पैक कर देना। अब हम मजीद गंदी नस्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो होंठों पर चुप का ताला लगाए खड़ी थी। या उसने कसम खाई थी, कोई कुछ भी कहेगा वो नहीं बोलेगी। उसने एक नज़र दादो को देखा, जो चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए हुए थी। उनका भी खालदा ने ब्रेन वॉश कर दिया था। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अम्मी का ही फैसला है ये, अब जाओ। वो कमरे से बाहर निकली। पाँव घसीटती वो बमुश्किल खुद को अपने रूम तक लाई। अशर भाई ठीक कह रहे थे, मेरा यहाँ कोई हमदर्द नहीं है, बाबा भी नहीं। वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई। सूजा हुआ चेहरा और सुर्खी माइल आंखें रात की कहानी बयान कर रहे थे। मेरी जात अब इन पर बोझ बन गई है। क्या मेरी जगह बेटा होता तो क्या उसके साथ भी यही सलूक होता? नहीं, ये सजाएं और जिल्लत बेटी के लिए ही होती हैं। काश मैं पैदा होते ही मर गई होती। उसने बेदर्दी से आंसू साफ किए और अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करके वो डायरी लेकर अपने पसंदीदा गोशे में आकर शायद आखिरी बार दरख्त के आसपास बिखरे पत्तों को हाथ से हटाकर वो वहां जमीन पर बैठ गई। सूखे पत्तों की तरह बिखर गई जिंदगी अपनी। किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। मेरी जिंदगी इन पत्तों की तरह ही बेमोल है। जिस तरह दरख्त इन पत्तों को झड़ देता है और ये इधर ही गल सड़ जाते हैं, नामो निशान मिट जाता है इनका, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी अपनों ने छोड़ दिया है और मैं भी बिखरती जा रही हूँ, सुलगती जा रही हूँ और एक दिन मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा। बाबा का भी कोई कसूर नहीं है। मेरी माँ ने उनका एतबार तोड़ा और अब वो किसी को एतबार के काबिल नहीं समझते। मैं तो उस बदनसीब औरत की बदकिस्मत बेटी हूँ। बहुत सी बातें थीं जो उसके अंदर दबी थीं। डायरी बंद करके उसने गोद में रखी और सर दरख्त के तने से टिकाकर आंखें मूंद लीं। कुछ पल रो लिया करें, दिल हल्का हो जाएगा। ज़रियाब की कही बात उसे याद आई। नहीं ज़रियाब, जैसे दिया बुझ जाए तो उसे जलाया जाता है, ऐसे ही मेरी जिंदगी है। मैं रोऊंगी तो मुझे और रुलाया जाएगा। वो दिल में ज़रियाब से मुखातिब थी।
थोड़ी देर बाद दरख्त के साथ सर टिकाए गहरी नींद सो रही थी, या शायद इसलिए कि फिर कभी उसे यहाँ आने का मौका ना मिले। उसकी आंख खुली तो आसमान पर गहरी धुंध और बादल छाए हुए थे। वो डायरी उठाकर घर के रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ी। अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, मामू आ रहे हैं तुम्हारे। अभी उसने लाउंज में कदम रखा ही था जब खालदा ने कड़क आवाज में कहा, फिक्र ना करें, चली जाऊंगी मामू के साथ ही। वो उनके पास से गुजरकर अपने कमरे में आ गई। मुंह पर छींटे मारकर गर्म सूट निकाल कर पहना, सर पर कपड़ों का हम रंग दुपट्टा हिजाब की तरह रखा और गर्म शाल लपेट ली। आधे घंटे बाद रजा अहमद आए थे। घर के अंदर आने की बजाय उन्होंने बाहर से दिया को बुला भेजा। नुसरत बेगम के अलावा उससे कोई नहीं मिला था। खालदा और नवाज अली कमरे से बाहर नहीं निकले और रात के बाद दिया का अशर से सामना नहीं हुआ था। एक नज़र वो घर को देखकर गाड़ी में बैठ गई। रजा अहमद उससे सितारा अहमद की बातें करते रहे, मगर वो बिल्कुल खामोश रही। जब पैदा हुई सितारा बहुत खुश थी। उसने खुद तुम्हारा नाम दिया रखा, मगर फिर वो खामोश हो गए थे। फिर क्या हुआ मामू जान? दिया ने उन्हें चुप देखकर कहा। फिर सब बह गया और उसकी खुशियां ख्वाहिश सब वो उदास हो गए थे। तो क्या मैं माँ के लिए गमों का दिया बनकर दुनिया में आई थी? उसने दिल में सोचा। तुम्हारी माँ की शादी अम्मी जान की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद नवाज अली के संग वो बहुत खुश थी और तुम्हारी पैदाइश के बाद वो खुशी से फूले नहीं समाती थी। मगर उसके बाद जुनेद तुम्हारा फुफ्फा अमेरिका से आया। किसी न किसी बहाने रोजाना वो हवेली आता। कब सितारा के साथ उसकी दोस्ती शुरू हुई कुछ पता नहीं, मगर सितारा की जिंदगी खराब हो गई। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और सितारा ने अपने साथ साथ हमारे माथे पर भी बदनामी का टीका लगा दिया। वो कुछ तवक्कुफ के लिए खामोश हुए। पहली बार दिया को किसी का खामोश होना बुरा लगा था। फिर क्या हुआ? रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर नवाज अली ने सितारा को तलाक दे दी और जुनेद उसे अपने साथ ले गया। मगर बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों के जनाजों के साथ हम दोनों खानदानों की इज्जत का भी जनाजा निकल गया। बहुत ताने बर्दाश्त किए लोगों के, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए नफरत ना पैदा हो सकी। वो आंसू पोंछ रहे थे। तुमने सितारा की शक्ल और सूरत चुराई है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे सितारा मेरे सामने आ गई है। वो थोड़े तवक्कुफ के बाद बोले, शक्ल और सूरत नहीं, मेरा तो नसीब भी उन्हीं जैसा है। वो कह ना पाई, गलती तो फूफा की थी, फिर मामा को क्यों जलील किया जाता है? बेटा, औरत सफ़ेद चादर की तरह होती है, उस पर ज़रा सा धब्बा लग जाए तो सबकी नज़रों में आ जाता है। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। उनके घर पहुंचते ही तेज़ तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो गाड़ी से उतरकर जब तक बरामदे में पहुंचते मुकम्मल भीग चुके थे। आलिया, रजा अहमद की बीवी, उससे मुस्कुरा कर मिली थी, जिससे उसकी कुछ ढारस बंधी। आलिया ने उसे उसका कमरा दिखाया और उन दोनों के लिए चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ी। उसने एक नज़र कमरे को देखा। दरमियाने साइज का कमरा था जिसमें बराए नाम ही सामान था। उसने पहले ड्रेस चेंज किया और फिर तफसील से कमरे का जायजा लेने लगी। दिया, चाय पी लो। आलिया ने उसे दरवाजे के बाहर से ही आवाज़ दी। वो शाल ओढ़ती बाहर आई। लाउंज में रजा अहमद के साथ एक नौजवान भी बैठा था जो उसे ही देख रहा था। वो कुछ हिचकिचाई, आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। वो रजा अहमद की दूसरी तरफ बैठ गई। इसे नहीं पहचाना? रजा अहमद ने नौजवान की तरफ देखकर कहा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा बेटा और तुम्हारा कज़न हसनैन है, हसनैन रजा अहमद। रजा अहमद ने उसका तारुफ करवाया। हसनैन ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाया। और उससे बड़ी एक बेटी है, मारिया रजा। वो नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? उसने पूछा। वो शादीशुदा है, माशाअल्लाह, एक बच्ची है उसकी। रजा अहमद ने लहजे में प्यार समोते हुए कहा। उसे एहसास कमतरी ने आ घेरा। बहुत प्यार महसूस किया उसने रजा अहमद के लहजे में अपनी बेटी के लिए, मगर वो एक थी कि अपने बाप पर बोझ बन गई थी। नमकीन पानी फिर आंखों में जमा हो रहा था। उसने जल्दी से चाय ख़त्म की और रजा अहमद से इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गई। रजा मामू और आलिया मुमानी उसे अच्छे और अपने अपने से लगे थे। रजा अहमद जब भी उसके साथ बैठते उसकी माँ की छोटी छोटी बातें उसे बताते। एक वही तो थे जो सितारा अहमद का जिक्र प्यार और नरमी से करते थे, वरना उसने हमेशा अपनी माँ का जिक्र हिकारत और नफरत से सुना था।
وہ یہاں آنے سے پہلے عالیہ مومانی کے رویے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی، مگر ان سے مل کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن گاڑی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالج نہیں گئی، اور رضا احمد نے بھی اسے ایک دن آرام کرنے کا کہا تھا۔ 2 دن چھٹی کرنے کے بعد تیسرے دن وہ کالج آئی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اسے زریاب کی آواز آئی، رکیے پلیز۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ 2 دن کیوں نہیں آئیں؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ اور گاڑی بھی اور لگوا لی کیوں؟ ایسے ہی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا ایک ٹھکانہ تھوڑی ہے، ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لوگ بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ زریاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ کے 2 دن نہ آنے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہا اور بہت کمی محسوس ہوئی آپ کی۔ زریاب نے بات کا آغاز کیا۔ پتہ ہے، جب میں ہفتے بعد کالج آیا تھا تو میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ چمک محسوس کر لی تھی جو مجھے دیکھنے سے ڈر آئی تھی، مگر جب آپ نے مجھے روکا تو یہ بات مجھے بری لگی۔ مجھے بولڈ لڑکیاں ناپسند ہیں، مگر پھر آپ کا اداس ہو کر واپس مڑ جانا مجھے آپ کی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس سے سن رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان 3-4 دنوں میں آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مگر جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کبھی کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے۔ کیا آپ کے بھی میرے لیے یہی احساسات ہیں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، ہاں شاید آپ سے بھی زیادہ، مگر مجھ میں آپ کو پانے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک ہی خواہش تھی میری، آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ جس طرح میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کی کمی محسوس کرتی ہوں، اسی طرح آپ بھی میرے لیے کریں۔ ہاں، مگر اپنی زندگی کے مکمل ہونے کی دعا ضرور مانگوں گی جو آپ کے ملنے سے ممکن ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر وہاں ٹھہری نہیں۔ زریاب کو وہ بہت عجیب لگی تھی۔ کبھی چھوٹی سی بات کہتے ہچکچاتی اور کبھی بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دیتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سوچ کر مسکرایا اور کیفے سے نکل کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔